إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ ملک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دلائی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ
والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے رب ارض و سما نے میرے اور تہاڈے لئی یا ساڈی ساریاں دی رشد و ہدایت لئی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا اور میرے نبی اس کائنات دے آخری پیغمبر خاتم النبیین ٹھہرے بلکہ سرکار اندنے وانا خاتم النبیین ولا فخرا کہ رب کائنات نے ختم نبوت دا تاج میں محمد دے سر تے رکھے لیکن ان اندر فخر نہیں ہے کیونکہ امام کائنات سرکار مدینہ ہر کام دے اندر عاجزی ہی پیش کر دے یہ تے ساڑھے جیسے کم ظرف لوگ نے نا کہ جڑے ہر جگہ اپنے آپ میں اسی شو کرن دی کوشش کرنے لیکن نبی پاک کوئی بھی بڑا کم ہوندا تے نال کہندے ولا فخرا بھئی کوئی فخر والی بات نہیں ہے یہ میرے اللہ دی عطا ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی اسی کلمہ کو غلام ہاں اور غلام دا مطلب ہی ہوندہ ہے کہ غلام اپنی مرضی دا مالک ہی نہیں ہوندہ بلکہ وہ اپنے آقا دے تحت ہوندہ ہے اور کسی بھی غلام دا آقا جڑا انہوں حکم دے وے اویں ہی کرے وہ صحیح غلام ہے اگر مالک کچھ آکھے تو غلام کچھ کرے تو وہ سرکش غلام ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایسی سارے آنے جیسی سرکار دے غلام تو غلام دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ اویں کرو جویں آقا دا حکم ہے غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیات بے شمار احادیث نے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے خلاف کدی کوئی قدم چکن دی ہمت اور جرت نہیں فرمائی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر ابو داؤد دے اندر مسند احمد دے اندر ذرا توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ وَأَنْ أَسْمَا بِنْتِ أَبِي بَكَرٍ حضرت اسماء بنت ابی بکران دیا نے ایک دفعہ انجوی ہویا ہے ان امی قدمت علیہ وہی مشرکتن اندن ایک دفعہ میری امی میں نو ملن نہیں آئی ہے اور میری امی مشرکہ عورت ہے سی انہیں اسلام قبول نہیں سی کیتا فی عہد قریش اذا احدہم کہ نبی پاک نے جدو قریشیاں نال صلح دا معاہدہ طے کیتا ہے آندنے انہاں دنوں دے اندر میری ماں قدمت علیہ مینوں ملن لئی آ گئی
پر میری ماں تے مشرکہ عورت ہے سی فاستفتیت رسول اللہ تے میں نبی پاک کو مسئلہ پوچھنا گئی فتوہ لینا گئی میں آکھا فقلت یا رسول اللہ میں آکھا اللہ دے نبی جی ان امی قدمت علی وہی راغبت فاصلوا اللہ دے نبی نو آدھی اللہ دے نبی جی میری ماں میں نو ملن آئی ہے اور مشرکہ عورت ہے اور میں مسئلہ پوچھن آئی ہاں اللہ دے نبی جی او میرے کلوں بھلائی دی امید رکھ دیئے او میرے کلوں صلہ رحمی دی امید رکھ دیئے اللہ دے نبی جی میں نو دسو کہ میں اندے نال چنگا سلوک کران کہ نہ کران اللہ دے نبی جی میں اندے نال صلہ رحمی کران کہ نہ کران امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی پاکہ نے کالا نعم سلی امکے نبی پاکہ نے تو اپنی ماں نال چنگا سلوک کر نبی پاکہ نے تو دے نال صلہ رحمی کر پر میرا بات کرن دا مقصد ہے وے اتنا معاملہ ہے پر انہیں فتوہ نبی پاک انہوں نے آئے فاستفتیت رسول اللہ آندھی سونے میں ایک کام کراں کہ نہ کراں ان سکی ماں کسی دی آوے حسن سلوک دا ہو توقع بھی رکھتی صلہ رحمی بھی چاہتی لیکن ہے کفر اور شرک تھی انہیں کہ اللہ دے نبی جی وہی ہے مشرکتن اور تاں کر کے انہیں پوچھا بھی پتہ نہیں جڑا بندہ کفر تے اندھے نال چنگا سلوک کری دا کہ نہیں کری دا اور امام کائنات محمد الرسول اللہ کو پوچھن تو بغیر اگر میں اندھے نال کو حسن سلوک کراں اگر میں کو ہمدردی کراں اگر میں کو اچھائی کراں تو میرے پیغمبر دی نافرمانی نہ ہو جائے اس واسطے آکے مسئلہ پوچھئے اور ان معاملات دے اندر ساڑھے پاکستان تھے دے جا رواج ہی کوئی نہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسی ڈسکس کرے کسی عالم آدمی نال یا کسی مفتی بندے نال اسی تے کئی کام کر جانے اپنی مرضی نال ہی جو ساڑھے من چاہے لباس ساڑھی مرضی دا چہرہ ساڑھی مرضی دا وضع خطہ ساڑھی مرضی دی چلنا پھرنا ساڑھی مرضی دا خوشی ساڑھی مرضی دی غمی ساڑھی مرضی دی اسی جویں چاہیے اسلام نو منیے سانو کو ڈسکس دی لوڑ ہے سانو کوئی مسئلہ پوچھن دی لوڑ ہے اسی تے خود مفتی ہونے ہیں سانو ساریاں اسلام دیاں سمجھانے کوئی کہے گا جی میں تے بڑے بڑے علماء کول بیٹھا میں بڑے بڑے محدثین کول بیٹھا میں بڑے بڑے شیخ الحدیثاں دی صحبت چ رہا میں نو سارے ہی مسئلے دا پتہ ہے تو میں تیرے سارے ہی مسئلے کھلرے کھلرے پھر دینے کو سدھا بھی تے ہو نا سانو پتہ لگے کہ تو بڑا کن نیک لوگاں دے کول صحبت اختیار کی تھی ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دس دیئے میرے ویرات میرے دوستاں میرے نبی دی مرضی دے خلاف کوئی مولوی بھی مرضی دا مالک نہیں ہے کوئی شیخ الحدیث بھی مرضی دا مالک نہیں ہے کوئی عالم بھی مرضی دا مالک نہیں ہے کوئی امام بھی مرضی دا مالک نہیں ہے کوئی محدث بھی مرضی دا مالک نہیں ہے اور اگر کسی نے اپنی مرضی لڑان دی کوشش کی تھی تو او دے عمل ضائع ہی ہو جان سرکار دے مرضی مقابلے دے اندر اپنی مرضی نہیں ہے اور دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم نسائی مسند احمد حضرت وجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما ثانیہ نے وَأَنْ عَيْسَةَ رضی اللہ تعالی عنہا أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْإِنصَارِ تزوجت مومنہ دی ماں میں احسانیہ نے سرکار دے دور دے اندر انجدہ واقعہ بھی پیش
کیس آیا انصاریاں دی ایک لڑکی ایسی جوان بیٹی ہے سی انہوں نے اودا نکاح کر چھڑے آئے شادی کر چھڑی تزوجت فانہا مریضت اللہ دی مردیوں میں ہو گئی او دی شادی ہو گئی ادھروں بیمار ہو گئی انہاں کڑی دی شادی کی تھی کڑی بیمار ہو گئی پھر انہوں نے نبی پاک دی طرف رجوع کیتا اے آپا نہیں شادیاں کر دے منڈے بیمار ہو جاندے نے کڑیاں تے کئی یہ بد عقیدہ ہوندے نے علاج کران دی بات اوس بابے کول اوس کول چنگی بھلی ویاہی سی اینو کھرے ہو کی گیا ہے میں اینو تو کچھ نہیں ہویا تانوں ہی کچھ ہویا ہے تسی کو اپنی کھوپری تے زور دیو نا اور تسی کو اپنا دماغ لڑاؤ نا اور پاکستان چی اتنی جہالت ہے ہر معاملے دے اندر اپنی مرضی نو دخل دیں گے اور ضروری نہیں ہوندا کہ ہر کسے لڑکی نو کوئی جن پوتی ہوندے نا یعنی ہر جگہ اوندے کول لے جا اوندے کول کھرے نو کی ہو گیا پاجی کو بیماری بھی ہو سکتی کسے دوجی سائڈ نو ویکھو کدی تصویر دا دوسرا رخ بھی ویکھیا کرو یا کہ اسی طرح اسے ڈگر دے چل دے رہندے نے آدھر جی سانو پتہ ہے انہوں کچھ نہیں ہے گا انہوں بس آیا سویا ہی ہے لیکن صحابیات نو جدوں بھی مسئلہ بندا نبی پاک نال ڈسکس کیتے نبی پاک جی بیمار ہو گئی ہے اور ان دی بیماری کس نوعیت دی ذرا غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما سادیہ نے وَأَنَّهَا مریضت وہ لڑکی بیمار ہو گئی فَتَمَعْتَ سَرُهَا انج دا مرض لگے آئے انج دی بیماری لگی ہے سر تے اقوال بھی نہیں رہ گیا یہ وال کا دے نال چڑھے نے بیماری نال تے پاکستان تے جہالت ویکھنی جیڑی چھوری دے وال ڈگن لگ جان وہ بھی بابے کول بڑے لمبے لمبے سی مولوی جی ادھے ہی رہ گئے انہوں کو دم کرو خرے انہوں کی ہو گیا وہ تہاڈی کڑی دے ادھے چڑھے نے تے سارے ہی چڑھ گئے نے لیکن نبی پاک نہ رجوع کیتے سر تے اقبال باقی نہیں بچیا جویں آپا اس طرح نہ لانے ٹینڈ ہو جائے سیم ہی ہو گئے تے میں ایتھے کسے کڑی دے ڈگے ہوندے سارے وال انہاں ہر کتے میچا لینا سی او بزرگ او کول فلانا دم کردا فلانا دم کردا فلانا دم کردا امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے اللہ دے نبی جی اسی پریشان ہو گیا ٹینشن سے پہ گیا فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک نو جا کے سوال کیتا ہے فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا آدھے نے اللہ دے نبی جی اسی ارادہ کیتا ہے کہ اس لڑکی نو لامے والی لا لینے اچھا انہوں دا سوچ ادھر گئی نہیں جدھر ساڑھی پاج کے جاندی مارا جایا کچھ ہوئے تو ساڑھی سوچ الٹ انہوں دا دماغ ہی نہیں ادھر گیا انہیں اسی تو صرف انہیں ہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا اسی آنے بھی چلو انہوں لامے لا لینے چاڑتوں رب لوں ہی گئے نے یہ دی اجازت چاہی اچھا پاکستان سے تو کھلی اجازت لامے وال لانا کو گناہ ہے پاکستان سے سارے آدھے نے ٹھیک کوے کر کے وہ بھی ٹھیک وہ بھی کہا تھا رواج مک گیا ہے ہن آدھے نے جو لامے ہی لگ جاندے نے کئی آدھے نے مولوی جو اگر بھی پیندے نے جلد دے اندر سرجری ہے لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ بھی جیڑی شہر رب دی طرفوں ہوگی اللہ دا حکم ہے اگر کوئی جواز ہوندہ تے نوی ویائی دے بارے تے نبی پاک جائز دا فتوہ دیں دے نا اور نوی دلن نو تے نبی پاک کو گنجائز پیدا کر دیں دے امام کائنات محمد الرسول اللہ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے نے اللہ دے نبی جی اسی یہ ارادہ کیتا ہے انہوں لامے والا لینے نالے اللہ دے نبی جی اسی پوچھنا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں پوری گل سنی ہے فقال لعن اللہ الواسلۃ والمستوصلہ نبی پاک آدھے نے گل اینی ہے دو ٹوک باتیں میں والان والی تے بھی اللہ دی لعنت وس دیئے تے لوان والی تے بھی اللہ دی لعنت وس دیئے او جارے چوپ ہو گئے کیونکہ فتوہ محمد الرسول اللہ دس اور بھائی اس فتوے میں تو کچھ چیلنج نہیں سی کر سکتا نا کسے مولوی دا فتوہ چیلنج ہو جاندہ ہے کوئی مولوی فتوہ دے میں وہ دے فتوے ہوتے چیلنج کرنے لے بہت سارے لوگ لیکن اے وہاں شخصیت میرے محبوب دی جی دے فتوے نو چیلنج نہیں ہے اور اے وہ شخصیت میرے محبوب دی جنہ دی بات حرف آخر ٹھہری ہے سرکاران نے لان والے تے بھی لانت ہے لوان والے تے بھی لانت ہے انہیں جے پاکستان جے وادو لب لو کیونکہ اے اپنی مرضی دے مالک صحابیات اپنی مرضی دے مالک نہیں سن یہ جو چاندے نے وہ کر دینے یہ نوی نوی بیائی سی بچاری یہ ساڑی نوی دلن ہوئے تو انہا حالے ہوئے اور ساڑھے پاکستان سے شادی دے ناتے کتنا کچھ جائز ہے یہ بھی تے سارے سرکار دے غلام نے مرض کیتا غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہے یہ تے شادی دے ناتے کتنا کچھ جائز بے پردگی جائز ڈانس جائز رسم مہندی دے کڑیاں منڈیاں نچنا جائز یہ تساں جائز کیتا ہے نا شادی بیاہ دے ناتے کتنی بے دینی ہے اور سارے کون نے سرکار دے غلام نے وہ تو کئی آنے لائے مولوی جی ایڈی بھی گال نہ کرو مارا چنگا کو کھڑکا دڑکا تو ہونا چاہیے ہے نا یہ مطلب ہے کہ یہ نبی پاک دی نافرمانی نو تسی کھڑکے دڑکے دا نام دین دے ہو انہوں تسی شریعت سمجھ دے ہو انہوں تسی دین سمجھ دے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی دلن دے بارے فتوہ دیتا ہے نبی پاکند نے لان والی تے بھی اللہ دی لانت ہندی ہے تلوان والی تے بھی اللہ دی لانت ہندی ہے اور ذرا تھوڑا جا غور فرمائیے تھوڑا سا غور فرمائیے نا کی سی وال لان دی گالوں نہ پوچھئے بلال یہ گنجائش ہی چاہیے نا اچھا نہ پوچھتے تو پھر لیکن انہوں نے یہ پتا سی کہ یہ معاملہ ایمانیات نال تعلق رکھتا ہے اپنی مرضی کران گے تو ایمان خطرے تو تسی تے چوری چھپے بڑا کچھ کر لیں جو اچھا انہیں وال لانے سی تو انہیں تے لانت ہو گئی تو جنہ توتی واجے وجائے انہیں تے کچھ نہیں ہوندہ اور جڑے کڑیاں نچان انہیں تے کچھ نہیں ہوندہ جنہ دے منڈے ڈانس کرن انہیں تے کوئی فتوہ نہیں ہے انہیں وال بدل لینے تے نبی پاک نے لعنت دا لفظ بولے ہے تو جڑا ہے کم ہو رہا ہوندہ کیا ہے ثواب ہے جتنا کچھ شادی دناتے ساڑھے ہاں جواز ہوندہ ہے انہوں تسی ٹھیک سمجھ دے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ دا غلام بننا چاہندے ہو تو غلام دا مطلب ہے اپنی مرضی ختم کرو اور تیسری حدیث عرض کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی مشہور روایت مصنف عبدالرزاق دے اندر مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی اپنی مرضی دی جرت نہیں کی تھی بلکہ او کیتا ہے جڑا میرے نبی دا آرڈر ہو گیا ہے بلکہ او میں کیتا ہے جویں سرکار نے فرما چھڑے آوے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے مومنہ دی ماں اما ایسا دیا نے ایک وری انجوی ہو گیا اچھا کئی بندے جذبہ رکھ دینے کہ یار میں ہر کام اویں کراں جو میں سونے نبی نے کی تھا یعنی
عمل کرنے کی کوشش کر دینا. کتنے لوگ نے سوموار جمعرات دے روزے دی کوشش کر دینے کہ نبی دی سنت ہے یار. اور کتنے لوگ نے ایام 20 دے 13 14 15 دی کوشش کر دینے نبی پاک دی سنت ہے. یعنی ایک جذبہ ہے نا, جذبہ اطاعت سمجھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اوڑنا بچھونا سمجھو. اور کتنے لوگ نے جڑے کوشش کر دینے کہ میں شادی اویں کراں جے میں نبی پاک دی ہوئی. اس معاملے تے کدی غور کریا کرو. آج کل شادیاں دی بڑی ادم مچے ہے نا کہ روزیاں تو پہلا فرق قیامت آئے گی, کسی دی واری آئے گی کسی دی نہیں آئے گی. امام کائنات محمد الرسول اللہ جیسی شادی کراں گا میں, نبی پاک دی شادی کس طرح دی ہوئی, نبی پاک دی بیٹیاں دی میں انج کراں گا. انج کرنے والے پھر وہاؤ مینوں, جڑا بندہ اس طرح دی شادی کرے. سارے سعید بن مسیب تے نہیں نہ بن سکتے. اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعین دے امام گزرے, وقت دے بادشاہ نے ان دی بیٹی دا رشتہ منگے اپنے بیٹے لئی, لیکن انہوں نے انکار کیتا. تو شگیرد سادہ جا شگیرد بیچارہ ماتڑ جا, وہ کلاس سے نہیں آیا 2 دن. انہیں ابھی منڈا نہیں آیا یار حدیث پڑھن. انہیں استاد جی ان دی بیوی فوت ہو گئی, وہ دی بیوی فوت ہو گئی. جدو استاد کو پتہ لگا کہ وہ دی بیوی فوت ہوئی اور وہ لڑکی جدا وقت دا بادشاہ رشتے دا طلبگار ہے, اپنی بیٹی لے کے وہ دروازے تے پہنچے اور اس لڑکے نہ نکاح کیتے. انہیں آکھیا استاد جی کوئی آنڈی گوانڈی تے مینوں ساتھ لینا دیو, تسی نکاح کر جو سویرے اگلے آکھنے کتوں بچی آئی ہے بھائی. ایسا بندہ میرے سامنے پیش کرو نا سعید بن مسیب جیسا جڑا انج دی شادی کرے کہ اپنی بیٹی لے کے خود حاضر ہو جائے. اتنے نہ منڈے والیاں دیاں ڈیمانڈاں مکدیاں نہ کڑیاں والیاں دیاں مکدیاں. اور پھر کی ہوتی ہے, وہ اینا کچھ کر کے سر چ کٹا ہی پواندے نا. ذلت کیا رسوائی کیا, بنو نا کو سعید بن مسیب. میں اپنی زندگی چ ایک بندہ دیکھیا فوت ہو گیا, انہوں نے اپنے شاگرد نال شادی کی تھی. زور دی نماز ہو رہی سی, انہوں نے زور دی نماز پڑھائی. سکول ٹیچر سن, بہت نیک آدمی. وہ سلام پھریا تو وہ منڈے نے بھی نہیں سی پتا. انہوں نے آدھے نے کاکا پورا آج کل منڈا ڈاکٹر ہے چلڈرن ہسپتال چ, نام لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, ڈاکٹر عبداللطیف دا نام ہے. انہوں نے آدھے بھی کاکا آگاں ہوا آیا, آدھے نے میں اپنی بیٹی دا تیرا نکاح کرنا, تینوں کوئی اعتراض. ظہر دی نماز اور اتفاقاً میں بھی ہوتے سے. انہیں استاد جی میرے لیے تو بڑی خوشی دی گل ہے. اتھی انہیں نکاح پڑھ دیتا. نکاح پڑھ کے انہیں جیب چو پیسے دیتے, وہ برفی لے آؤ نمازیاں کھوا کھو دیتے. اور شام نو ان دے پنڈ تو 1 کلومیٹر انہوں دا پنڈ ہے. اپنی بچی نو ٹانگے تے لے کے, وہ تو ٹانگے چل دے سے, ٹانگے تے لے آ کے اپنی بچی نو تو گھر چھڑ کے چلے گئے. یہ بھی تو شادی ہوئی نا, ان دے بچے نے, اور ڈاکٹر ہے. اتنے جڑے جننے کو ماڑے ہوندے انہیں کھڑا پوتر دے نا, انہیں ہی انہوں جن کھڑے لگے ہوندے, نچنا ٹپنا بےہودگی بے حیائی. اتو آکھنا سی سرکار دے غلام, سرکار دے منن والے ہیں. اینا منیا جی میں منی دے. شادی کیتی ہے بیٹی دی جی میں سرکار مدینہ نے حضرت زینب دی کی تھی, حضرت رقیہ دی کی تھی, حضرت فاطمہ دی کی تھی. اور خود میرے نبی دی شادی حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی عائشہ نال اسی طرح ہو گئی, حضرت حفصہ نال اسی طرح ہو گئی, حضرت صفیہ نال صحیح بخاری چ دوران سفر ہی شادی ہو گئی. تے میرے نبی پاک کول تے ولیمے جو کہ پہ ہی کو نہیں. حالانکہ ولیمہ تے سنت ہے, تے سرکار کول ولیمے جو کا کوئی شے نہیں. سفر چ نکاح کیتا حضرت صفیہ نال, تے ستو ستو سی. نبی پاک نے بیلیو ستو ستو نے کھا لو, یہی میرا ولیمہ ہے. سفر چ بھی شادی ہوئی, ولیمہ بھی ہویا. بھئی جدو کائنات دی امام دی ایڈی سادی شادی ہو سکتی ہے, ساڑھے منڈیاں کڑیاں نو بھول لگے نے, اسی نہیں ہمیں کر سکتے. یا تو انہوں پیسے تنگ کر دینے, یا تو کول دنیا بہت ہے کہ تسی دنیا نو شو کرنا چاہتے ہو. بھائی او بھائی یہ کچھ نہیں لبدا. اگر کچھ لگے گا تو میرے محبوب دی غلامی چ لبے گا. اگر کوئی جنت دی راہ سدھی ہوئے گی تو سرکار دی غلامی چ ہوئے گی. اینج کرن نال نہیں. حضرت توجہ کرنا, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں
اما ایسا انہاں دے گھر بھتیجا عبد الرحمن دا بیٹا پیدا ہویا، کسی نے آکھیا ماں جی انج کرو تسی اٹھ دا عقیقہ کر لو، اٹھ دے عقیقے دا مشورہ دیتا وے کہ اما ایسا دیا نے نانا اسی محبوب دی مخالفت نہیں کر سکدے، اسی سرکار دی مرضی دے خلاف نہیں جا سکدے۔ اگو اما ایسا نے ایڈے سخت لفظ بولے نے، آندیاں نے قالت معاذ اللہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساتن، نبی پاک نے سانو بکریاں کرن دا حکم دیتا ہے، اسی سرکار دی مخالفت دے اندر نبی دے خلاف جا کے اٹھ دا عقیقہ کیویں کر سکنے؟ ابھی قالت معاذ اللہ، یہ تے ساڑھے ایمان دا مسئلہ کس طرح ہو سکتا ہے سرکار دی مخالفت کریے؟ تے پھر انہاں نوں پوچھو جڑے تھے گاواں دے بھی کیتی جاندے نے، انہاں نوں پوچھو جڑے کٹیاں نوں بھی کی لائی جاندے نے، پوچھو نا انہاں نوں ذرا۔ او بھائی اٹھ دی تا قربانی بھی افضل ہے، اٹھ دی قربان اپان ہے نا صحیح بخاری بھائی جڑا پہلی کڑی چ مسیتے آ جاندا ہے انہوں اٹھ دی قربانی دا ثواب ملدا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اٹھ دی قربانی افضل ہے، تے پھر انہاں عقیقہ بھی تے افضل ہوئے۔ ہوں جڑا کوئی کٹے والا ہوندا ہے تو انہوں آکھو نا، وہ کہو لے مولوی کٹا کو رحم ہے، گاں کو رحم ہے، تے میں کہ اٹھ رحم سی، رولا تے سنت ہے۔ نبی پاک دی مرضی کیا ہے؟ نبی پاک دی مرضی دے خلاف کھڑا مت ہو، اپنے ایمان نو خطرے چ مت پاؤ۔ نبی پاک دی مرضی دے اگے کھڑے ہو کہ اتنی جرت دا مظاہرہ کرنا ایمان نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ وڈی عید آندی ہے نا، کئی وچ کیکے کر دیندے نے، کئی نال اگلے قربانیاں بھی کیتی آندے نے، کوئی پوچھدا ہی نہیں، وہ سارے اگوں آندے نے فلانے فلانا مولویاں دا ٹھیک ہے۔ اور بھئی نبی پاک تو پوچھو ٹھیک ہے کہ نہیں، اور سرکار تو پوچھو نا، پھر حدیث بھی تو کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے، یا ضعیف بھی قابل حجت نے، اور ضعیف روایت کئی انہوں فضائل چ بیان ہو ہی جاندی ہے۔ تسی مینوں دسو بھی 100 انا رل جائے، 100 انا ایک سجاکھا بن جاندہ ہے، اور 100 انا رلے سجاکھا بن جائے گا؟ ضعیف ہی ہے، انہیں ضعیف ہی رہنا ہے۔ فضائل میں جائز ہے بھی ضعیف تو نبی پاک تے سیدھا ساڑھا جھوٹ ہے نا، ایک چیز دی نسبت ہی نبی پاک دی طرف غلط ہو گئی۔ ادھر راویہ تے دیکھو نا، کسے راوی تے کوئی جرا ہے، کوئی وضاح ہوئے گا، کوئی قذاب ہوئے گا، کوئی مجہول ہوئے گا، جدا ترجمت الباب دا ہی نہیں پتا، پھر تسی اس روایت نو سامنے پیش کرو تے افسوس ہے، یا انہوں پھر ایک ہو کہ اگلے لفظ بولا، یا پھر ایک ہوئے گا کہ میرے جیسے دی کم علمی ہوئے گی، کتنا بھی سمجھ نہ آئے بندے نو کہ میں نبی پاک دی طرف غلط بات دی نسبت کرا۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ پر پاکستان چ ایک ہور رواج ہے، اسی لوگوں نے معیار ایک قائم کیتا ہے، لوگ کیویں خوش ہوندے نے، لوگوں نے خوش کرو، یا ایک کرو کہ اس طرح دی بات کرو کہ سبحان اللہ کون آندا ہے، یہ معیار ہے کوئی؟ اور معیار دیکھو کہ صحیح حدیث کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جڑی حدیث نسبت کیتی جاندی کہ سندن متنن صحیح ہے، اگر سندن صحیح ہے تو متنن دیکھو نا، کو متن دے اندر تے نہیں سکم پایا جا رہے ہیں، اور یہ بڑا شاذ علم ہے کہ متن دا سکم تلاش کرنا، سند تے جرات ہو گئی، جرو تدیر دے جتنے علماء نے، راویہ تے بحث بھی موجود ہے، راویہ تے حکم بھی لگ گیا کہ وضاح ہے، قذاب ہے، مجہول ہے، یا کسی بھی مسلک نال تعلق رکھتا ہے۔ لیکن بات کرنے کا مطلب ہے کہ یہ معیار ختم کرو بھائی کہ لوگ کیویں خوش ہوندے نے، جدو گل کرو یہ ذہن رکھیا کرو کہ میرا رب کیویں خوش ہوندا ہے، میرا اللہ کیویں راضی ہوندا ہے، لوگ تے کدی راضی ہویا ہی نہیں۔ تسی دیکھو نا، تسی گستاخی معاف، صحابہ نے نا جنہاں نو اللہ نے دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، حضرت علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، کتنے نو جنت دا سرٹیفکیٹ ملے، اللہ معاف فرمائے۔ تے لوگ تبرہ کرنے والے یہو جی ہستیاں تو بھی کر دینے، اور صحابہ نو لوگ معافی نہیں دیں دے، تو میں کس بات دی مولی ہو گیا بھائی؟ یہ مطلب کہ معیار تو تھلے مت گرو، کون کی کہندا ہے، کون کی تبصرہ کردا ہے،
ایک مت ذہن بناؤ کہ لوگ کیویں خوش ہوندے نے، ذہن یہ رکھو کہ میرا اللہ کیویں خوش ہوندا ہے، پھر دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ اور سارے معاشرے دے اندر ساری زندگی لوگ کیویں خوش ہوندے نے، نہ لوگ خوش ہوئے تو نہ لوگ سدھے ہوئے، اس طرح ہی رکھو۔ لالچ اچھا ہے، خیر طفل تسلی کہہ لو۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں، میں عرض کیتا اسماء بنت ابی بکر نے بھی اپنی مرضی نہیں کیتی، فتوہ نبی پاک کو لے آوے، اور جس عورت دے بال چڑھے نے انہاں بھی اپنی مرضی نہیں کیتی، فتوہ نبی پاک کو لے آوے۔ اما ایسا نے بھی اپنی مرضی نہیں کیتی، بلکہ فرمان رسول بطور دلیل پیش کیتا ہے۔ عقیقے چے سرکار نے بکریاں کرن دا حکم دیتا میں، اقعن الحسن والحسین کبسین کبسین، نبی پاک نے اپنے دوترے واسطے دمبے کیتے نے، بلکہ نبی پاک نے الغلام ساعتان مقافئتان وعن الجاریت ساعتن کل غلام مرتہن بعقیقتہ ہی۔ انہا حدیثاں دا تقاضا ہے اوہ کری جو میں سرکار نے آکھے آئے، اپنی مرضی نہ کری۔ اور حدیث ہے بخاری دی، آخری حدیث اور بات ختم۔ عید والا دن سی، عید والا دن عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ، سرکار تشریف لے آئے عیدگاہ دے اندر، سرکار نے نماز پڑھائی، نماز تو فارغ ہو کے نبی پاک نے خطبہ دیتا، صحابہ نے سانو سرکار نے خطبہ بھی دیتا تے نالے صدقے دا حکم فرمایا۔ عید والے دن بھی صدقہ کرے جی، ایک کدن نبی بان گیا، عید والے دن تو سانو خوشی نہیں چڑھی ہوندی کسی غریب نو اسی دئیے، اسی تو آپ دیاں خوشیاں چے شاداں ہونے ہیں، اسی آپ دے بچے راضی کر رہے ہونے ہیں۔ سرکار نے عید والے دن فرمایا صدقہ کرو بھائی، اور پھر صحیح بخاری امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابو سعید خدری آنے نے پھر سرکار مدینہ عورتاں دی طرف چلے گئے نے، اور سرکار جا کے عورتاں نو خطاب کیتا ہے، میرے نبی آدھن یا معاشر النساء، نبی پاک نے عورتاں دی جماعت تصدقنا فَإِنِّي أُرِيتُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ، نبی پاک نے عورتاں دی جماعت صدقہ کرے آجے، میں سب تو زیادہ جہنم دے اندر عورتاں ہی سڑدیاں ویکھیاں نے، سب تو زیادہ جہنم چے عورتاں جاندیاں ویکھیاں نے۔ جو نبی پاک نے انہی گال کی تھی تے ساریاں عورتاں، سرکار تے عورتاں کیوں جہنم چے جاندیاں ویکھیاں نے؟ بندے نالوں بھی کڑیاں، فرمایا بندے نالوں کڑیاں، فرمایا کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا تکسر نلعنا و تکفر نلعشیر، نبی پاک نے فرمایا دو کمیاں نے نا، نمبر ایک ایویں گانا گولا کڑی رکھ دیا، بد دعاواں دیتی رکھ دیا، اوڑا بندہ سارا دن کما دا انہوں بھی بد دعاواں، جڑے بچے پیدا کیتے ہیں انہوں نے بھی بد دعاواں، غلط قسم دے الفاظ، تو مر جائیں، تیرا جنازہ اٹھے، تو وہیں جو ہوئے، تیری مرے دی خبر آوے، بے شمار بد دعا۔ بندے نے بھی جے لڑ پہ جانا پہ اللہ کرے ہٹتے ہی نہ آوے، نہیں بانے اس گلو جانا سب تو زیادہ جہنم سے کہ بندے نو لان تان کرنی بچیاں نو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامدی نہ شکری، امام کائنات محمد الرسول اللہ، ساڑیاں ساریاں پہنا نے قابل قدر قابل احترام، اور ماواں پہنا عزت دے قابل نے، لیکن گل لے وے کہ انہاں دو چیزوں دا خیال رکھو۔ ہن بندہ بڑھی نو کوشش کو کسے پاس ٹری ہوندی، کئی میری ایسیاں بھیناں نے میں بارہا عرض کیتا ہے، بندہ آکھے انج کر تے تو کر دے، وہ کو مناظرہ لا کے کھڑی ہو جائے، پھر انہیں کو دلیلاں دینیاں نے، بندہ ایک بولدا ہو دو، بندہ دو بولدا ہو تین، بندہ چار بولدا ہو پانچ، تے کئی پھر کھر دماغ ہوندے نے ادوں پتہ لگدا جدوں دا ہاتھ ہی اٹھ جاندا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ چ قصور کیتا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ۔
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور گل ہے نا جی بڑھیاں دی مولوی جی کوئی یہ تویز دیو کہ میں جڑا نا بندہ میرے نال لڑدا ہی بڑا تو مولوی سیاح سے انہوں پتا سی بھی بڑھیاں دا جڑا کام ہوندا تویز دا کوئی جواز نہیں میں جندا کوئی تویتاں والا سی انہیں ایڈا کو بنا دیتا انہیں جدوں غصے چ آوے تو انہوں داڑھ تھلے رکھ لینا تے بس چنگا نپی جانا انہوں پتا سی بھی جدوں نپے دی بولے گی کتوں جدوں یہ نہیں بولے گی آپ ہی لڑائی ختم ہو جائے گی انہیں سیم وہ تویز جڑا دیتا جدوں کام گرم ہوئے وہ رکھ لوے داڑھ تھلے داڑھ نپ دے انج کھڑی رہے ہاں نہیں مولوی جی اللہ تہاڈا بھلا کرے ساڈے گھروں تو دی لڑائی مک گئی میں باجی تو بولی نہیں ہے لڑائی تے آپ ہی مکنی سی اگر اس طرح تسی عمل کرو تو معاملہ ہی آسان ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کیتا ہے میرے نبی گھر تشریف لے گئے اور حضرت جناب زینب عبداللہ بن مسعود دی بیوی پیچھے گئیاں نے اور جا کے اجازت طلب کی تھی سرکار مدینہ نو دسیا گیا اللہ دے نبی دی زینب آئی ہے سرکار آندھے نے کیڑی زینب آئی ہے کیونکہ زینب را دیاں تے بڑیاں عورتاں نے آندھے نے اللہ دے نبی جی عبداللہ بن مسعود دی بیوی آئی ہے آندھی اللہ دے نبی جی تسی سانو صدقے دا لیکچر دیتا وے تقریر کیتی ہے اللہ دے نبی جی میرے کول سونا ہے تے میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں تے میرا بندہ عبداللہ بن مسعود آندھا ہے اے تو کسے ہور نو کیوں دینا ہے تیرے صدقے دا حقدار سب تو زیادہ میں تے میرے بچے نے انہیں میں نے مسئلہ دسو فتوہ چاہیے دیکھو نا بندہ آپ دی عقل لڑاندہ انہیں نبی پاک نو آکے پوچھا بھی بندہ میرا آندھا میں نو لگتا ہی صدقہ تیرا عورت کو سونا سی تو کئی بندیاں دے ہاتھ خراب بھی ہو جاندے تو بڑیاں دے تو انہوں دین دیاں نے رویہ بھی وہاں نے میرے وکھرے جڑے نے اے نہیں میں تینوں دینے ہاتھ نہیں لاؤن دین دیا انہیں آکھا اللہ دی بندی ہے کسی اور نو جو دینا تو میں نو ہی دے دے جدو نبی پاک نو جا کے انہیں دسیا نا بھی عبداللہ بن مسعود ہیں جانے نے تو نبی پاک نے آکھا صدق ابن مسعود نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کی تھی عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کی تھی ہے عورت امیر ہے بندہ غریب ہے تو بیوی اپنے خامد نو صدقہ دے سکتی اپنے بچے نو صدقہ دے سکتی ایتھے تو جناب گتھریاں ہی وکھریاں وکھریاں بندے دی وکھری بڑی دی وکھری ہوندی نہیں ہاتھ لا سکتا ہوندی نہیں لا سکتا پھائے لگ جو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے صدق ابن مسعود زوجک و ولدک احق نبی پاک آدھے نے تیرے بندے دا زیادہ حق ہے تیرے بچیاں دا زیادہ حق ہے جڑا تو سونا صدقہ کرنا چاہنی ہے وہ اپنے بندے تے اپنی اولاد تے صدقہ کری پورا ثواب مل جائے گا لیکن مسئلہ نبی پاک نال شیئر کیتا ہے ڈسکس کیتا ہے تو میں انی گل کیتی پورے جمعے چے آپاں بھی آپ دیاں مرضیاں تو ہٹ جائیے سرکار دی مرضی دے پابند ہو جائیے غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہوندا اور آپا صحیح آقا دے غلام بنیے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین